السلام علیکم، میں ہوں مریم ذیشان. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تھنک ٹینک. میرے ساتھ موجود ہیں ایاز امیر صاحب، سلمان غنی صاحب، ڈاکٹر حسن عسکری صاحب اور رشید صافی صاحب. ناظرین، اس وقت سیاسی افق پر ایک ہی سوال زیر گردش ہے کہ آخر عوام اپنا حق رائے دہی کب استعمال کریں گے، یعنی الیکشنز کب ہوں گے. اس بارے میں شاہد خاقان عباسی کی ایک رائے سامنے آئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے بغیر الیکشن میں گئے تو نتائج نہیں ملیں گے. ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ الیکشن میں تاخیر سے ملکی حالات بہتر نہیں ہوں گے. اب شاہد خاقان عباسی برسر اقتدار جماعت کے ایک سینئر رہنما ہیں اور وہ اپنی ہی پارٹی کو میڈیا کے ذریعے ایسے مشورے کیوں دے رہے ہیں، یہ ایک اہم سوال ہے. لیکن اس سے پہلے ایاز صاحب، کل جب ہم ڈائیلاگ کی بات کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا 0/0 چانس ہے، اور آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید الیکشن اکتوبر میں نہیں ہونے جا رہے. تو الیکشن کو ڈیلے کرنا موجودہ حکومت کے حق میں جا رہا ہے، یا جو موجودہ سچویشن بن چکی ہے یہ پی ڈی ایم کے حق میں؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. وہی ہم کل کہہ رہے تھے کہ وہ بتائیں تو سینا کہ کیا راہ ہے. پر ایک آپ نے دیکھا کہ اس دور میں بھی وہ دور کیسا ہے، یہ نہ کہیے کہ جبر کا ہے، دروغ گوئی کا ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے. پر اس دور میں بھی پاکستانی قوم یہ نشانی اپنا دے رہی ہے کہ وہ جیتی جاگتی قوم ہے. شاید خاقان نے بھی بات کی ہے نا کہ ایسے ہونی چاہیے، سمجھداری کی بات کی. عدالتیں جو ہیں اس دور میں بھی، اور یہ بڑی بات ہے، عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں اور بڑے دلیرانہ فیصلے دے رہے ہیں. دیکھیے یہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ایک پرچہ، دوسرا پرچہ، تیسرا پرچہ. آج تیسرا پرچہ نہ اس کا سر ہے نہ پیر ہے. پرانے زمانے ہوتے تو عدالتیں آنکھیں بند کر کے وہ کرتی. لاہور ہائی کورٹ کے کئی ایسے فیصلے ہیں، کئی جج صاحبان کے ہیں، کاش کو ان سے سیکھ لے، ان سے سبق لے کر. وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے جنہوں نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی کے جنہوں نے استعفیٰ دیے ان کو واپس اسمبلی میں، کالعدم قرار دیا. عقل کے ناخن کیوں نہیں پکڑتے؟ ان کو جانے دینا چاہیے تھا. راجہ پرویز اشرف کیا سوچ کے، کس کی ڈگڈگی پہ ناچ کے یہ کر رہے ہیں؟ وہ ایک راستہ بن جاتا. کل جو ہے آپ نے بہت کوشش کی کہ یہ تاثر دینے کی کہ چودھری پرویز الہی گیا، بس گیا. یہ آپ نے بھرپور کوشش میں تھی. نے تو سوال اٹھایا، اور ڈٹے رہیں گے یا نہیں؟ آپ کو جو یہ ہمارا جو مکتبہ فکر یہاں پہ ہے، اس کو داد دینی چاہیے. اپنا کام آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. میرا کام سوال کرنا ہے. لیکن بالکل سوال کرنا ہے. آج وہاں پہ میں بھی گیا تھا ان کی وہ پرویز الہی صاحب سے ہاں دیکھنے کے لیے ماحول کیا ہے. آپ ان کی ایج پتہ نہیں کہ ہم سے بڑے ہیں. میں بھی کوئی اتنا جوان نہیں ہوں لیکن وہ ہم سے بڑے ہیں. ایک رات ادھر ایک رات ادھر کر کے ایسے کھڑے ہیں وہ، اور کہتے ہیں بھائی 7 مقدمات ہیں. ان کے اپنے الفاظ ہیں، 700 بنا لیں، درج کر لیں، ہم اپنی جگہ پہ قائم ہیں. یہ بھی کہا کہ بھائی ہم فوج کے خلاف نہیں ہیں، اپنی فوج ہے جو ان کی ہمیشہ سے لائن رہی ہے، جو کہ سینسیبل بات ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا جو شاہد خاقان عباسی جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آگے کا راستہ کیا ہے. یہ جو آپ جمود جو آپ نے ہم نے اپنے اوپر طاری کر دیا ہے، یہ برقرار نہیں رکھا جا سکتا کسی لحاظ سے بھی. اور چودھری پرویز نہیں کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھیں وہ بات چیت کا کوئی کریں، کچھ ہم یہاں کر کے کرتے ہیں. آپ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جو طاقت کا سرچشمہ ہے، نام نہیں لیتے. کوئی انہیں اگنور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آ رہا ہے پرویز الہی صاحب کا؟ وہ چھوڑیں، دیٹ از ریلیونٹ، اس کو آپ چھوڑیں. مریم وہ جو بات کر رہے ہیں کہ بھئی آگے چلنا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ سیاسی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ الیکشن کب کرنے ہیں. آگے پیچھے کر لیں نا. پنجاب اسمبلی تو آپ کھا گئے، ہضم کر گئے. پتہ نہیں کون سی ہاضمے کی دوائی آپ نے استعمال کی کہ وہ ایسے پنجاب اسمبلی کے الیکشن گئے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کہ وہ یاد بھی نہیں رہا کہ کیا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ڈائیلاگ کریں. ڈائیلاگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پرائم منسٹر کریں جو وہ اردوان صاحب کو جپیاں لگانے کی کوشش کر رہے تھے، انہوں نے وہ نظر آ رہا ہے اس میں، اور وہ کہہ رہے ہیں بس کریں، بس اتنا ہی کافی ہے. مطلب ایسے ناٹک ٹھیک ہے وہ جو ہے کرنے. ڈائیلاگ جو ہے وہ کر کے آپ یہ جو دور ہے
اور جو آج کل ہو رہا ہے، اب میں کہوں جبر کا دور ہے، آپ کو اچھا نہیں لگے گا، میں کہوں گا یہ ڈنڈا سوٹی کا جو آپ وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا، تو ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے. یہ جو ہے اس سے مسائل کوئی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اہم بات ہے کہ ڈائیلاگ کی بات کی جا رہی ہے. چودھری پرویز کریں، رئی صاحب نے بھی الیکشن ڈائیلاگ کریں، کی بات آگے کی، پیچھے کریں، شاہد الیکشن خاقان کریں. عباسی صاحب نے بھی ڈائیلاگ کی بات کی کہ اس کے بغیر انتخابات مثبت نتائج نہیں دیں گے. تو سلمان صاحب کیوں نہیں ڈائیلاگ کو سنجیدگی سے لیا جا رہا؟ دیکھیں، اس کو سنجیدگی سے کون نہیں لے رہا. ابھی چودھری پرویز رئی صاحب کا ذکر ہوا ہے. چودھری پرویز رئی ایک سینسیبل سیاستدان ہے. وہ یہاں پر روتا پیٹتا چیختا چلاتا نظر آ رہا تھا جب پنجاب اسمبلی کو توڑنے کے در پہ تھے لوگ. یاد ہے نا آپ کو؟ وہ منتیں کرتا تھا کہ جناب یہ آپ کی حکومت ہے، آپ کی اسمبلی ہیں. یہ سارا کرائسس پیدا کیوں ہوا؟ دیکھیں، ہمیں اس امر کا جائزہ لینا چاہیے کہ یہاں تک نوبت کیوں پہنچی. کوئی مائنڈ سیٹ تو تھا کہ بات یہ کہ جب آپ سیاست کر رہے ہیں تو سیاست میں سیاسی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے. اور یہ المیہ کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بھی ہے، جمہوری عمل بھی ہے، اور ڈیڈ لاک سے لوگ گریز ہیں. 158 اراکین تھے تحریک انصاف کے قومی اسمبلی میں. اگر اسمبلی نہ توڑی جاتی تو وہاں پر ایک رول ادا کیا جا سکتا تھا. تو جب اس واپس ہوئے تو کیوں نہیں انہیں واپس؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا. دیکھیں، یہ سیاسی طرز عمل کی بات ہے. اس کے بعد 158 اگر ممبر وہاں پر ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک نئی کیفیت طاری ہو جاتی. پھر 2 اسمبلیاں توڑ دی گئیں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ سیاست میں سیاسی طرز عمل اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ جو جمہوریت ہے یہ ڈائیلاگ کے عمل کا نام ہے. اسی میں سے حل نکلتا ہے. اور یہ قومی سیاسی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کے اندر ایسے پولیٹیشین بن گئے جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، تکبر اور غرور کی ایک انتہا پہ ہیں کہ جی جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا. جمہوری معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا. اور ماضی کے اندر اس سے زیادہ تناؤ کی کیفیت ہوتی تھی. بالآخر بیٹھ جاتے تھے یا بٹھا دیے جاتے تھے. یاد ہے آپ کو جب لانگ مارچ کیا گیا تو بیٹھے نا اسپیکر کے گھر میں، تو بٹھانے والے بھی بیچ میں بیٹھے تھے. کون نہ کام کر رہا تھا؟ اور ابھی یہ 3 ہفتے پہلے کی بات ہے، چل رہے تھے نا مذاکرات. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو رہے تھے. 3 نکات پہ اتفاق رائے ہو گیا تھا. میں نہیں کہہ رہا. شاہ محمود قریشی صاحب نے آ کے میڈیا کے سامنے کہا کہ صرف الیکشن کی تاریخ پہ. پھر کس نے کہا کہ نہیں 14 مئی کو آپ اسمبلیاں توڑیں؟ سر ایسے کوئی جمہوری ملکوں میں نہیں ہوتا. اور میں سمجھتا ہوں جب تک پاکستان کے پولیٹیشین اپنے طرز عمل کو سیاسی نہیں بنائیں گے اور میں نہ مانوں والی کیفیت پہ ان پہ طاری رہے گی تو یہ کرائسس رہے گا. آج اس سارے سسٹم میں سے بھگت کون رہا ہے؟ پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ حکومت کسی کی بھی ہو. دیکھیں، بات یہ کہ آپ ووٹ جن سے لیتے ہیں، کیا ان کے مسائل اور مشکلات کے بارے میں بھی کبھی کسی نے سوچا ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت بھی ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ عوام مہنگائی، بے روزگاری، غربت کی آگ میں جل رہے ہیں، اور کوئی ایک لیڈرشپ بھی ایسی نہیں ہے، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، سب اپنے اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں. اور اب بھی آپ دیکھ لیں، ایک صف بندی ہو رہی ہے کہ جی بیٹھے ہیں جی اتنے بندے میرے ساتھ آ جائیں، اتنے میرے ساتھ آ جائیں. کسی کو پتہ ہے کہ کسی غریب کے گھر میں چولہا بھی جل رہا ہے یا نہیں؟ اور میں آپ کو بتاؤں، بجلی کا بل، ایسے میں درجنوں گھرانے جانتا ہوں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں ہے اور بجلی کا بل آتا ہے تو بجلی کا بل جب وہ پکڑتے ہیں تو جھٹکے لگتے ہیں. تو جس جمہوریت کے اندر لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے، پاکستان کی اشرافیہ ان کے تو مزے لگے ہوئے ہیں. کیا تاجر، دکاندار، صنعت کار، ان کی آمدن میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. سب سے زیادہ بھگت تو پاکستان کے لوگ رہے ہیں جس جمہوری سسٹم میں جمہور کا یہ پرسان حال ہو کہ وہ بیچارے دن رات اس چکر میں ہوں کہ بچوں کو 2 وقت کی روٹی ملنی ہے نہیں ملنی. ایسا سسٹم جو مؤثر نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا، تو کم از کم پاکستان کے سیاستدانوں کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. اگر پاکستان کے اندر جمہوریت چلانی ہے پھر مل بیٹھنا ہوگا. اگر یہ مل نہیں بیٹھیں گے تو معاملات آگے کی طرف نہیں چل پائیں گے. عوام کا سوچنا ہوگا تو اس کے لیے عوام کے پاس جانا ہوگا نا. آپ کو انتخابات کرانے ہوں گے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ ڈائیلاگ وقت کی ضرورت ہے، لیکن یہ ڈائیلاگ کیسے ممکن ہو پائیں گے ان حالات میں؟ دیکھیں، سیاست جو ہے، سیاسی عمل جو ہے، اس میں کبھی جمود نہیں آتا. اور وقتی طور پہ آپ جمود لے آئیں، لیکن وہ جمود آرٹیفیشل ہوتا ہے. یا تو آپ اس جمود کو ختم کر کے ایک ایسا راستہ نکالتے ہیں جو سب کے فائدے میں ہوتا ہے
یا اگر جمود کو جمود رکھیں گے تو وہ راستہ بعض دفعہ خود بخود وہ جمود ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس سٹیج پہ سب سے اہم جو بات کرنے والی ہے وہ یہی ہے کہ آپ آگے کی طرف کس طرح جائیں گے. اس مقام پہ ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی بھی ہے پاکستان میں اور اس سے ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. اور آگے کی طرف جانے کے لیے جب تک جو ریلیونٹ پارٹیز ہیں وہ بیٹھ کے آگے کی طرف جانے کی بات نہیں کریں گی اس وقت تک کوئی آپ کو لے کے نہیں جائے گا. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں جس سے پاکستان کے مستقبل پہ پازیٹیو اثرات ہوں گے. دیکھیے پاکستان کا اصل مسئلہ جو اس وقت ہے جو ذہن میں رکھنا ضروری ہے سب کے لیے وہ ہے انٹرنل ڈس ہارمونی. یہ چیلنج ہے پاکستان کے لیے. ہمیں معاشرے میں ہارمونی بنانی ہے, ہمیں یکسوئی پیدا کرنی ہے, ہمیں قوم کو ایک سمت لے کے جانا ہے. پہلا چیلنج یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو موجودہ اقتصادیات ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاں معاشرے میں ڈسپیرٹی بہت بڑھ گئی ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ بڑے بڑے مالوں میں جاتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں جس میں 2,000 روپے پر ہیڈ سے کم ایوریج پڑتی, 2,500 پونے 3,000 روپے پر ہیڈ ایوریج پڑتی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو باہر سے جا کے آٹا خریدنا مشکل ہو رہا ہے. تو یہ جو تفاوت ہے یہ سب سے زیادہ ڈینجرس ہے. اور اس میں سب سے زیادہ ڈینجرس پہلو ہے کہ آپ کے یوتھ کو آپ کوئی پیغام نہیں دے رہے, کوئی پازیٹیو پیغام نہیں دے رہے. ان کو ڈگریاں یونیورسٹی کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لیکن ان کو راستہ کوئی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگریاں اس کی ویلیو گرتی چلی جا رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری زندگی کو بہتر کرنے کا راستہ نہیں دکھاتی اور اس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں چلو جو 2 سال کی ڈگری ہے چاہے 3 سال میں ہو جائے چاہے 4 سال میں ہو جائے, کم از کم لائف تو بزی رہتی ہے یونیورسٹی کے اندر. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے تو آپ باقی چیزیں بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ اس میں وقت نہ ضائع کریں یہ غلط ہے یہ وہ غلط, سارے ہی غلط ہیں. سب نے کہیں نہ کہیں غلطیاں کی ہوتی ہیں اپنی زندگی کے اندر. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس غلط اور مشکل وقت میں کس طرح آگے کو نکلیں کہ قوم اکٹھی ہو جائے, قوم میں یکسوئی ہو, قوم میں جو لوگ نا امیدی کا شکار ہیں, نوجوان ہمارا نا امیدی کا شکار ہے, انہیں کچھ امید نظر آئے, انہیں کچھ اپنا مستقبل نظر آئے. تو قوم اکٹھی ہوگی نا. آپ کہہ رہے ہیں بلیم گیم سے نکل کر ایک قدم آگے بڑھ کے سوچنا ہوگا کہ ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے. صافی صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاسی لیڈر آج اکٹھے نہ بیٹھے تو کل تاریخ ان کے حق میں زیادہ بات نہیں کر سکے گی اور ان کو اچھا نہیں سمجھے گی. کیوں ان کی ہی جماعت ان کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی؟ دیکھیں ان کی جماعت ان کو سنجیدگی سے میرے خیال میں ضرور لے رہی ہے. اس سے پہلے بھی وہ آپ ایاز صاحب بتا رہے تھے کہ سینئر لیڈر ہے, ان کی بات سنی جاتی ہے. نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھی ہے, برے وقتوں کے ساتھی ہے. ان تمام حالات کے باوجود وہ کچھ دنوں سے اگرچہ ان کی کچھ پارٹی جو کچھ سٹیٹمنٹس ہوتی ہے وہ پارٹی پالیسی سے وہ زیادہ مطابقت ان کی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی جب بھی بات ہوتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی سے ان کے حوالے سے تو وہ ان کی بات کو اختلاف رائے کا ایک حسن قرار دیتے ہیں. اور انہوں نے درست بات کہی ہے کہ جب تک آپ مفاہمت کا رستہ اختیار نہیں کریں گے, مذاکرات کا رستہ اختیار نہیں کریں گے, سیاسی ڈائیلاگ شروع نہیں کریں گے تو اس صورتحال میں اول تو انتخابات کا انعقاد ہی سرے سے مشکل ہے. اور اگر انتخابات ہو بھی جائے تو 2017 اور 18 والی بات ہی ہوگی, اس سے آگے جو ہے کچھ بات نہیں بڑھ سکیں گی اور وہی جو تاریک اور بند رستہ ہے اس پہ ایک دفعہ ہم پھر چلے جائیں گے. تو بہتر یہی ہوگا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں. اور اس سے پہلے جو ایاز صاحب بتا رہے تھے ان کی ملاقات ہوئی ہے آج چودھری پرویز الہی صاحب سے, تو اتفاقاً میری بھی فون پہ ان سے آج بات ہوئی, گفتگو, اور کافی مجھے حیرت ہوئی, کافی دیر تک ان سے سیاسی جو پاکستان کا جو موجودہ منظرنامہ ہے اس پہ ان سے گفتگو ہوئی. اور وہ اپنے آپ کو ایک پل کے طور پر اپنے کردار کو اس کی آفر کر رہے تھے اپنی جو ان کی گفتگو کا اگر میں لباب بیان کروں جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے. واقعی وہ 75-77 سالہ ایک بوڑھا انسان, وہ
یہ بھی شکایت کر رہے تھے کہ دوائیاں نہیں مل رہی، ان کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کی جاتی ہے جو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے ابھی تک جو ثابت قدم رہتے ہوئے کم از کم سیاست کی لاج رکھی ہے، اور جمہوری اداروں سے اور جمہوری جماعتوں کے رہنماؤں سے جو اعتماد اٹھتا جا رہا تھا، تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ اسی طرح چند اور لیڈر آئیں جو اشتعال کی بجائے مفاہمت کی بات کرے، انہوں نے حتیٰ یہ کہا کہ فوج کے بارے میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا جو ایاز صاحب نے کہی، لیکن وہ کہہ رہے کہ فوج ہماری فوج ہے، اور اس کردار کو ادا کرنے کے لیے وہ کہہ رہے کہ میں تیار ہوں کہ اپنی قیادت یعنی اپنی چیئرمین کو بھی میں راضی کرنے کے لیے تیار ہوں، سیاسی مذاکرات اور مکالمے میں اپنا کردار نبھانے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن جس طریقے سے وہ کہہ رہے کہ ان کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے بھی تیار تھے کہ چاہے جتنے بھی یہ مجھ پہ مقدمے بنائے، جتنے بھی مجھے تشدد کا یہ مجھ پہ تشدد کرے، اس کے باوجود میں اپنے پارٹی کے ساتھ ثابت قدم رہوں گا، لیکن ان کی یہ تجویز جو تھی ان کی وہ بھی وہی تجویز تھی جو شاہد حقان صاحب کسی نہ کسی طریقے سے وہ تجویز پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مفاہمت اور سیاسی ڈائلاگ کے بغیر رستہ نکلنا ممکن نہیں، لیکن اس میں ایک جو سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے پرویز الہی صاحب کو جو زیادہ محنت کرنی ہوگی وہ اپنی لیڈرشپ جو ان کے لیڈر ہے ان کو قائل کرنے میں زیادہ محنت کرنی انہیں درکار ہوگی۔ وہ جماعت ابھی تک یہ سمجھ نہیں پا رہی کہ 9 تاریخ کے بعد تاریخ بدل چکی ہے، وہ معاملہ اب ان کے ہاتھ میں اس طرح نہیں ہے جس طرح 9 تاریخ سے پہلے اس جماعت کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ تو پرویز الہی صاحب کو واقعی اگر پل کا کردار وہ ادا کر سکتے ہیں اور جو گیپ ہے اگر وہ برج کرنے کے لیے وہ تیار ہے، تو اس قسم کے جو بھی اپوزیشن میں موجود لیڈرشپ ہے ان کو ایک موقع ضرور دینا چاہیے، اور یہ جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی جو باقی لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے، جو سیاسی غیر سیاسی قوتوں کی طرف ان کی اب بھی جو وہ ایک مدد طلب نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں، تو اگر وہ سیاسی قوتوں کی طرف رجوع کریں گے تو میرے خیال میں رستہ نکل سکتا ہے، مشکل رستہ ہوگا، کٹن رستہ ہوگا، لیکن کم از کم جو شاہد حقان عباسی کہہ رہے کہ مفاہمت اور مذاکرات اور مکالمے کے بغیر اگر انتخابات کروائے بھی جائیں گے تو تب بھی ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے، اور لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس راہ پر چلیں گے تو رستہ نکل سکتا ہے۔ آج ایک ڈیموکریٹس کے نام سے بھی گروپ سامنے آیا ہے جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو چھوڑا، لیکن ہواؤں کے رخ کی بات کی تھی ایاز صاحب آپ نے لاسٹ پروگرام میں، تو ہواؤں کا رخ دیکھ کر بڑے سیاستدان اور جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں ان کی دلچسپی پیپلز پارٹی میں دکھائی دے رہی ہے۔ جنوبی پنجاب سے 25 شخصیات شامل ہوئی ہیں پیپلز پارٹی میں، اور آصف زرداری صاحب کہہ رہے ہیں لاہور میں بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں، تو پنجاب میں کوئی بڑا سرپرائز دینے کی پوزیشن میں ہے پیپلز پارٹی؟ ہم جو باقی مادہ ٹائم ہے ہمارے پروگرام کا ہم ان کٹھ پتلیوں پہ ڈسکس کر لیں، بڑا دلچسپ موضوع رہے گا، پر ہم پہنچیں گے کہاں؟ انتخابی میدان میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا؟ یہ سارے کٹھ پتلی ہیں، سارے ڈگڈوبی کے ناچنے والے، میں کوئی ان پہ ایسے نہیں کہہ رہا، حقیقت ہے۔ بڑی بات جو ہے انتخابات کی طرف جانا ہے تو ایک جو بیسک جو ہے تھوڑا سا لچک، ایک سائیڈ سے لچک بحالات مجبوری پیدا ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کا وہ سٹینس نہیں رہا جو پہلے تھا۔ پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ ہم الیکشن کی ڈیٹ کھینچیں پنجاب کی، اور بعد میں اس میں کامیاب نہیں رہے، ایک بات وہ ہوگی۔ اب ایک اور دور شروع ہے، ایک کریک ڈاؤن کہہ لیں، جو بھی کہہ دیں، اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اگر عوامی آواز بھرپور ہو، پاکستان کی تاریخ کے تناظر میں آپ دیکھیں تو آپ یہ فیصلہ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی آواز اس طریقے سے دبائی جا سکتی ہے؟ میری ناقص رائے میں نہیں۔ وہ جو کرنا چاہ رہے تھے اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن سارا سسٹم پیرالائز تو ہو گیا ہے نا۔ پاکستان پیرالیسس اور کس کو کہتے ہیں؟ پاکستان کی کون سی چیز ہے، کون سا شعبہ ہے، سیاست سے لے کے معیشت تک، معیشت سے لے کے عام جو ایک سوسائٹی کا ماحول ہوتا ہے، چل کون سی چیز رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں چل رہی۔ تو اس کے لیے جو اب جو ہیں ڈرائیونگ، تب لگتا تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ میں انیشیٹو، پہل ان کے ہاتھ میں ہے، وہ پتہ نہیں کون سے سیاستدان ہے جو زمان پا کے، میرا تو
اس عمر میں حافظہ ایسے ہے کہ بھول وہ جاتے ہیں. بہت سارے نام آگے بڑھیے. بھول جاتے ہیں. وہ نہیں کر. یہ جو اب ہو رہا ہے کہ ہم اپنے مرضی کا ایسے فیلڈ بنا لیں گے, میرے خیال ایسے نہیں ہو ٹھیک ہے. آپ کے خیال میں 71 میں ایسا بھی نہیں تو ہوتا. اس لیے اگر ان کوئی- کی مرضی سے کچھ نہیں ہوا تو آپ کہہ رہے ہیں اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن میں نے سوال پیپلز پارٹی کا کیا تھا, تو سلمان صاحب پیپلز پارٹی کی پوزیشن پنجاب میں مضبوط ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں, ایک تو بات ابھی جو کہی گئی کٹ پتلی کسی کو قرار دینے سے یا کہنے سے ثابت نہیں ہوتا. کچھ لوگ پاکستان کی سیاست میں خود یہ کہتے رہے. ابھی کل کی بات ہے کہ میں کٹ پتلی تھا, میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا, میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. قانون سازی کا عمل بھی پاکستان کی ایجنسیز کے بغیر پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا تھا. کٹ پتلی یہ ہوتے ہیں. اور وہ جو کہا گیا کٹ پتلی, یہ میرا خیال سب کو اپنے اپنے ماضی پہ نظر دوڑانی چاہیے کہ کون کیسے برسر اقتدار آتا رہا. اور سب سے بڑی تلخ حقیقت یہی ہے. دیکھیں, ترکی کے اندر الیکشن ہوا ہے, طیب اردوان کے خلاف عالمی فورسز تھیں. اگر آپ رزلٹس ذرا نیٹ پہ جا کے دیکھیں کہ وہ امریکہ سے بھی ہارے ہیں, کینیڈا سے بھی ہارے ہیں, برطانیہ سے بھی ہارے ہیں, اور یورپی یونین کے سارے کنٹریز سے طیب اردوان ہار رہے ہیں. پاکستان سے, ایران سے, سعودی عرب سے, ابوظہبی سے, اور ترکی کے عوام نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا دوسری دفعہ کہ عالمی فورسز اس کے شخص کے پیچھے پڑی تھی, اس لیے کہ اس نے اپنا رابطہ لوگوں کے ساتھ ختم نہیں ہونے دیا, وہ ڈیلیور کرتا نظر آ رہا تھا. تو طیب اردوان کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارے ہاں طیب اردوان بننے کے دعوے ہوتے ہیں لیکن چور دروازوں پہ نظر ہے. آپ نے ابھی کہا نا جب ڈائیلاگ کا عمل کہ جی سیاستدانوں سے نہیں, ہم ان سے مذاکرات کریں گے. بھئی یہ ابھی 2 ہفتے پہلے تک کی بات ہے, معاملات ٹھیک ہو رہے تھے اور آگے کی طرف پیش رفت ہو رہی تھی. جب آپ انتخابات کی بات کرتے ہیں نا, دیکھیں پنجاب, پختونخوا, یہ سارا کرائسس آپ اس کا انالائز کر لیں. کس شخص کی وجہ سے آج پاکستان کی اسمبلیاں ٹوٹ گئی, کہ پنجاب کی الیکشن نہیں ہو سکے, اور پھر اس میں عدلیہ کا کردار بڑا صائب ہو سکتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عدلیہ نے ہمیشہ اچھا رول ادا کیا ہے. لیکن اس کرائسس کی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال عدلیہ کو جس طرح کا کردار ادا کرنا چاہیے تھا, اس کے نتیجے میں کرائسس بڑھ گیا ہے. اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ آگے کی طرف پیش رفت کرنا ہے. اب بھی آنے والے وقت کے اندر کورٹس کا کردار اہم ہوگا. جنوبی پنجاب کے پنچیوں کا پیپلز پارٹی میں دلچسپی لینا کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں, پیپل پارٹی کا کچھ ہولڈ تو ہے نا ساؤتھ پنجاب کے اندر. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ وہاں پہ ان کا جو مین سپورٹ بیس ہے وہ فیوڈل ہے. فیوڈل فیملیز ہیں, جتنی بھی آپ نام لے لیں, بڑی فیملیز, اور لینڈڈ ارسٹوکریسی ہے نا پاکستان کی. تو وہ جو ہیں اٹریکٹ کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو. لیکن جب ہم آتے ہیں سینٹرل پنجاب میں اور نارتھ پنجاب میں, وہاں پیپل پارٹی کو زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. یہاں جو ہے پیپل پارٹی اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں رہی ہے, کیونکہ وہاں تو ایک کامن ڈینومینیٹر ہے نا, جس کا میں نے تذکرہ کر دیا ہے. جب آپ سینٹرل پنجاب میں آتے ہیں تو وہاں آپ کو ایک کوئی اصول, کوئی نظریہ, کوئی آپ آئندہ کا کوئی اچھا نقشہ پیش کرنا ہوتا ہے, جو میرا خیال ہے کہ پیپل پارٹی نے ابھی تک پیش نہیں کیا ہے. لہذا پنجاب میں, سینٹرل پنجاب میں اور نارتھ پنجاب میں مقابلہ دونوں انہی پارٹیوں میں ہوگا جن میں اس سے پہلے جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. اگر 1-2 سیٹ پیپل پارٹی نے نکال لی تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو فیکشن جو بن رہے ہیں, اس میں ایک چیز آپ کو سمجھنی چاہیے کہ یہ شفٹنگ لیڈروں کی ہو رہی ہے. اچھا, شفٹنگ ہو رہی ہے جو کیا کہتے ہیں, جو الیکٹیبلز کی مال غنیمت لوٹنا چاہ رہے ہیں. مال غنیمت ہے نا یہ. اچھا, لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ہے کہ ایک پارٹی کے ڈکلائن سے لوگ دوسری پارٹی کو شفٹ ہو گئے ہیں. ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اس بات کا. لہذا جہاں تک پبلک ہے وہ تو حیران و پریشان بیٹھی ہے کہ بڑے لوگ, پیسے والے لوگ, صاحب اختیار لوگ, وہ آپس کی لڑائی کر رہے ہیں. یہی تو ہے پالیٹکس کی بدقسمتی اس ملک کی, کہ پالیٹکس عوام کی نہیں لڑا رہے ہیں. عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. لیکن صافی صاحب, اس وقت پنجاب کے, جنوبی پنجاب کے اسپیشلی منظر نامے پر پیپلز پارٹی اور جہانگیر ترین گروپ چھایا ہوا ہے. پی ڈی ایم نے نعرہ لگایا تھا کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے. اس نعرے کا انتخابی میدان میں اور موجودہ صورتحال میں نقصان تو نہیں اٹھا رہی پی ڈی ایم؟ بلکہ پختونخوا کا بھی بتا دیں کہ وہاں کیا صورتحال ہے.
اچھا ایاز صاحب کی ذمہ داری آپ لے لیں کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے پھر اس پہ. میں پختونخوا میں تو دیکھیے وہاں پہ تو ہمیشہ سے پہلے ان کی بات فرمائش ہے مریم آپ کی اجازت سے سلمان صاحب کی, تو پختونخوا میں ہمیشہ سے سپلٹ مینڈیٹ کا ایک طرز عمل رہتا ہے, اور اس دفعہ بھی وہاں پہ سپلٹ مینڈیٹ ہی کا ایک تاثر ابھر رہا ہے. اگر پرویز خٹک وغیرہ کا گروپ بن بھی جائے اور کچھ بہت غیر معمولی بھی ہو جائے تو تب بھی کوئی جماعت اس پوزیشن میں وہاں پہ نہیں ہے کہ وہ 2/3 میجارٹی یا میجارٹی سے صوبائی حکومت بنانے کے قابل ہوں گی. جو آپ کا سوال ہے جنوبی پنجاب میں, تو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ پیپلز پارٹی کا روایتی طور پر پنجاب میں جہاں پہ ووٹ بینک رہا ہے تو وہ جنوبی پنجاب رہا ہے. تو اب بھی زرداری صاحب کی کوشش وہی ہے کہ محمود احمد صاحب جیسے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے وہ ان لوگوں کو جو الیکٹیبل ہیں وہ اس میں انتخاب کر رہے ہیں, اور اس سے ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو مجھے کہنے دیجیے گا کہ جو مسلم لیگ نون ہے, جو پنجاب کی بھی پہلی بھی بڑی جماعت تھی, اس وقت بھی بڑی جماعت ہے, اور آنے والے وقت میں بھی تاثر یہی ہے کہ وہ ایک بڑی جماعت ثابت ہو سکتی ہے اگر ان کی قیادت نے اپنی پارٹی کی تنظیم سازی اور ان میں جو خامیاں ہیں ان کو دور کیا, تو وہ آپ مسلم لیگ نون کے فیکٹر کو بھول نہیں سکتے. اور آخر میں جا کے زرداری صاحب اور جہانگیر ترین صاحب اور قاف لیگ جو بھی کریں گے, اینڈ پہ آ کے آپ نے پی ڈی ایم کا ذکر بھی کیا, تو پی ڈی ایم کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے ساتھ میرے خیال میں اگر یہ اتحاد جو ہے انتخابی اتحاد میں تبدیل ہوتا ہے تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا بھی امکانات روشن ہے. پیپلز پارٹی جو کچھ کر رہی ہے تو ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کی مشاورت سے اور ان کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی زرداری صاحب ایکٹیو ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم یہ ضرور نوٹ کرتے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پہ اعتراض ہوتا یا ان کی طرف سے کوئی بات آتی. کے فیکٹر کا اثر ابھی بھی برقرار ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. پنجاب میں ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا اور بات کرنی ہے کہ حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے. الیکشن ایئر میں اور معاشی جمود کی کیفیت میں حکومت کیا عوام کو ریلیف دے پائے گی بجٹ میں؟ اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. معاشی صورتحال ایک طرف ہے اور حکومتی دعوے ایک طرف. اتنے پاپڑ بیلنے کے باوجود IMF پروگرام مکمل نہ کر سکے, عوام کو مہنگائی کے دلدل میں دھکیل دیا گیا, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ بجٹ عوام دوست ہوگا اور عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت کر دی ہے وزیر اعظم صاحب نے. یہ سب کیسے ممکن ہوگا؟ ایاز صاحب, کیا اعداد و شمار کا گھورک دھندا ہے یا عوام کو کوئی لالی پاپ دیا جائے گا اس دفعہ بھی, یا واقعی عوام کو سامنے رکھ کے بجٹ بنایا جائے گا؟ اس ملک میں جہاں کسی اور چیز پہ کوئی اگریمنٹ نہیں ہے, ایک بات پہ اتفاق رائے ہے اکراس دا بورڈ کہ یہ فائنانس منسٹر سمدی صاحب یہ ملک اور قوم پر لائبلٹی ہے, اور یہ نااہل ہے, نکمے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. سارے کہتے ہیں اکراس دا بورڈ, انٹرنیشنل ایجنسیز, اخبارات, سارے کہتے ہیں. اور کوئی آپ کے پاس کوئی چیز ہے, آپ نے کوئی اکنامک مینجمنٹ اچھی کی, آپ کے پاس کوئی پیسہ ہے, کس چیز کا پیسہ؟ یہ جو 2 ہفتے گزرے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ انفلیشن ہوا ہے, اور آپ نے خاک ریلیف دینی ہے لوگوں کو. 48% کبھی نہیں ہوا یہاں پہ, تھوڑا تھوڑا ہوتا تھا اور آواز آ جاتی تھی مہنگائی ہے مہنگائی ہے. انہوں نے تو ریکارڈ توڑ دیے, لیکن ہیں ایسے. اب میں کیا کہوں, وہ اب شرم اور حیا کا لفظ استعمال کرنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو کچھ بھی نہیں آتا. بھائی آپ ایسی خواہ خواہ کی آپ بولیاں بول رہے ہیں. اکانومی کا حال کیا رہ گیا؟ آپ نے تکیہ کیا ہوا تھا IMF پروگرام پہ کہ اس سے کوئی باہر سے, یہ تھا کہ IMF کا قرض ملے گا, اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں مزید قرض لینے میں آسانیاں پیدا ہوں گی. آپ کہہ رہے ہیں پلان بی ہے ہمارے پاس. یہ جو ہے آئے اور یہ وہ کیا کہتے ہیں بڑکے مارنے لگ پڑے. آدھا کام تو ستیہ ناسن کی بڑکوں نے کر دیا کہ میں جانتا ہوں اور وہ اب ناک رگڑ رگڑ کے سارا کچھ ہو رہا ہے, وہاں سے کوئی ہے ہی کوئی نہیں.
ان کے سامنے جھوٹ بول دیتے ہیں، لیکن اب یہ اعداد و فیصلہ ہوا شمار ہے کہ غلط وہاں پہ نامکمل کہتے ہی ہیں۔ چھوڑ دیا جائے گا IMF کا پروگرام، پلان بی ہے، حکومت کہہ رہی ہے ہمارے پاس. یہ صرف سیاسی بیانات ہیں کہ عوام کو ریلیف دیں گے یا واقعی کچھ کرنا چاہتی ہے حکومت؟ دیکھیں، جب آپ اکانومی کی بات کرتے ہیں نا، پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اکانومی کی اس صورتحال کا پاکستان کے حکمران طبقے اور اشرافیہ پہ بھی اثرات ہوئے ہیں یا صرف پاکستان کے عوام پہ ہوئے ہیں؟ اور اب جب کہا جا رہا ہے کہ جی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کریں گے، خوردنی تیل کی قیمتوں میں کمی، کیا ان کی قیمتوں میں جتنا اضافہ ہوا تھا اس شرح سے کمی ہو رہی ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ جب میں نے پہلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں پر جواب دہی کا عمل نہیں ہے، اور جب تک آپ IMF کے شکنجے میں اپنی گردن دے کے بیٹھیں گے پاکستان کے عوام کو کچھ نہیں ملے گا. اور IMF کس کو کہتے؟ دیکھیں، IMF کن چیزوں میں اضافے کی بات کرتا ہے؟ پیٹرولیم پہ، گیس، بجلی، اور یہ وہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ ان پہ اضافہ کرتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے. اور ایک اور بات دیکھیں، مارکیٹ جب آپ جا کے دیکھتے ہیں کوئی چیک نہیں رہا. ایک زمانہ تھا کہ وہ مجسٹریٹی سسٹم تھا تو کم از کم وہ جا کے دیکھتے تھے، ہر شخص اپنے اپنے اثر و رسوخ کے مطابق پروفٹ لے رہا ہے. اور اب جب بجٹ میں اسے کسی اور انداز میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں، بات یہ کہ ابھی صحافی صاحب جو بات کر رہے تھے کہ آنے والے انتخابات میں اصل محاذ گرم ہونا ہے بجٹ کے بعد. وہ کیسے؟ اور وہ جو آج کا حکمران الائنس ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اسی بنیاد پہ ڈیفرنسز شروع ہوں گے حکمران الائنس کے اندر، چونکہ انتخابات ہوں گے آگے اور ان کے پاس وقت بہت کم ہے. بات یہ کہ شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب جو ہمیشہ پاکستان کے عوام کو ڈیلیور کرتے تھے اور کچن کی بات کرتے تھے کہ کچن چلتا رہنا چاہیے، جب تک آپ آٹے دال کی قیمتیں عام آدمی کی دسترس میں نہیں لائیں گے اور اشیاء ضروریات کی قیمتوں کے آگے جو بڑھانے کے آگے بند نہیں باندھیں گے، پاکستان کے عوام کو بھی ریلیف نہیں ملے گا اور معاملات آگے کی طرف نہیں چل پائیں گے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد صورتحال یکسر بدل سکتی ہے اور نئی گیم شروع ہو سکتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی، زمینی حقائق کو اگر سامنے رکھا جائے گا تو کیا واقعی حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ عوام کو ریلیف دے سکے؟ اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے سوال آپ کے لیے چھوڑ کر گئی تھی، معاشی زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے عوام کو واقعتاً ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر تو ہم اقتصادیات کو ایک جائزہ لیں حقیقت پسندانہ انداز میں، تو سکوپ تو کوئی خاص نہیں ہے ہمارے پاس. خواہشات ہیں، ویسے آپ کہانیاں سناتے ہیں، وہ سنا سکتے ہیں. دیکھیے، آپ کے بجٹ کا سب سے بڑا حصہ تو آپ کا جاتا ہے فورن لونز کی پیمنٹ، اور اس پہ جو وہ دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں، سود دیتے ہیں، وہ ہے آپ کا ہائیسٹ پیمنٹ. آپ کا 50% تو اس پہ نکل جاتا ہے آپ کا، پھر کتنا آپ کے پاس رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بجٹ کے اندر گیمیں کھیلی جائیں گی اس دفعہ. میں بتاتا ہوں کس طرح گیم کھیلی جائے گی. ایک تو یہ ہے کہ پتہ نہیں، امید ہے کہ گورنمنٹ چینج ہوگی، الیکشن ہوں گے تو نئی حکومت آئے گی تو نیا بجٹ دے گی. یہ بجٹ ظاہر ہے چلے گا تو نہیں، یہ بجٹ 12 مہینے نہیں چلے گا کیونکہ حالات بدلیں گے. اچھا، پھر ایک اور طریقہ بجٹ میں ہوتا ہے کہ جو یہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے یا ویلفیئر کی ایلوکیشنز ہوتی ہیں، آپ ان کو انفلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا، بعد میں ان پہ کٹ لگا دیتے ہیں. 10% کٹ ہے کہ جی یہ آپ فنڈ استعمال نہیں کریں گے. تو یہ ایک سٹینڈرڈ گمک ہے بجٹ کے اندر جو ہمارے ہاں کھیلا جاتا ہے. اور اس وقت تو بڑا آسان ہے، آپ فنڈنگ جو مرضی لگا دیں کیونکہ جب نئی حکومت آئے گی تو اس نے نیا بجٹ دینا ہوگا. لیکن جو اکانومی ہے ہماری، اکانومی میں کوئی سکوپ نہیں ہے آپ کوئی بڑی کنسیشن دے. اس کے زیادہ سیلریز 10% 15% بڑھا سکتے ہیں جو روٹین میں بڑھائی جاتی ہیں. لیکن جو بیسک نیڈز کا جو ذمہ داری ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہماری اسٹیٹ کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی بیسک نیڈز کو ایڈریس کریں. اور جب تک یہ بیسک نیڈز کو ایڈریس نہیں کر سکیں گے نا، اس وقت تک پاکستان کا موجودہ اکنامک کرائسس اوور کم نہیں ہوگا. اور اسی طرف جب تک آپ توجہ نہیں دیں گے، آپ کا پولیٹیکل کرائسس اوور کم نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کرائسس سے نکل کے دوسرے کرائسس میں پھنستے چلے جائیں گے. جب تک آپ دانش مندی سے سچ کو سچ کہیں
اور اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے۔ اقتصادیات کیا ہیں اور کیوں اقتصادیات آپ کی خراب ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ بنیادی اشیاء ضروریہ پر عوام کو ریلیف دیا جائے۔ صافی صاحب، اس حکومت کا آخری بجٹ ہوگا، اس کے بعد انتخابات ہونے ہوئے تو ہوں گے، سیاست کو بچایا جائے گا؟ ایسے فیصلے کیے جائیں گے اس بجٹ میں؟ دیکھیں، سیاست تو پہلے بھی پی ڈی ایم کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ سیاست کی قربانی دے چکے ہیں۔ اب ہمیں پتہ چلے گا جب کبھی انتخابات ہوں گے تو واقعی اگر انہوں نے واقعی ریاست کو بچا کے اپنی سیاست کو قربان کیا ہوگا تو ظاہر ہے اس مہنگائی اور اس کے ساتھ بازاری کے نتیجے میں جو عوامی بے چینی ہے اس کے نتیجے میں تو ووٹ بینک میں تو فرق پڑا ہے، یہ بات تو ماننی پڑے گی۔ لیکن یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ ہم نے سارا ملبہ اگر پی ڈی ایم پہ یا اس اقدار پہ یا کسی ایک فرد پہ ڈالنا ہے تو بھلے ڈالے، اس سے ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اگر ہم نے واقعی جو کہا جا رہا ہے، جو ہمارے دانشور دوست ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پورا ایک جائزہ ہمیں لینا پڑے گا، تو پھر جائزہ آپ 2017 اور 2018 کا آپ کمپیریزن کریں گے، جس وقت پی ڈی ایم نے حکومت سنبھالی پچھلے سال، اس سے آپ تقابلی جائزہ کریں گے تو آپ کو مسائل کی سمجھ آ جائے گی۔ جو اس سے پی ڈی ایم سے پہلے کی حکومت تھی وہ تو خود ان کے لوگ ان کے بعد ریکارڈ پہ ہے کہ ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، خدا نخواستہ۔ ملک ڈیفالٹ تو نہیں ہوا، مہنگائی تو بڑی ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں ہے، اس پہ میں بھی اس سے متاثر ہوں، آپ بھی متاثر ہے، مزید بھی متاثر ہوں گے۔ لیکن کچھ چیزیں ہمیں اس حکومت کو، جس کا کریڈٹ میرے خیال میں اگر ہم ان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں، جو واقعی ہمیں ٹھہرانا بھی چاہیے، لیکن کریڈٹ بھی کچھ بنتا ہے۔ آپ کا ملک ڈیفالٹ نہیں ہوا، کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا۔ دوسرا، 6 7 8 مہینوں سے اس اقدار جو تیز اور تند حملے آئی ایم ایف ان سے ملک کو بچاتا رہا ہے اور مختلف طریقوں سے ڈاچ کرتے رہے، جو بھی طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا، لیکن آپ کا ملک بھی ڈیفالٹ نہیں ہوا اور آئی ایم ایف کو بھی انگیج رکھا، اور حتیٰ آخر کار آئی ایم ایف نے ایک لوز بال پاکستان کو دی، یعنی سیاسی استحکام کی جو شرط لگائی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ پاکستان نے، جو میں ایک خبر اور ذاتی معلومات کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، اس کو بنیاد بنا کے پاکستان نے اپنے برادر ملکوں سے بات کی ہے، جس میں مسلمان اور غیر مسلم آنے والے دنوں میں شامل صورتحال ہیں۔ بدلے گی یا پھر سیاسی گاڑی دھکا سٹارٹ رہے گی؟ اس کا جائزہ ہم اگلے ہفتے آ کر لیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔